کچھ نہ کچھ دوست ضرور بنا رکھے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ دوست بھی شامل ہوتے ہیں، اور انہی دوستوں میں کچھ دوست مخلص ہوتے ہیں اور کچھ دوست منافق ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، جن کی صحبت اس شخص کے لیے بری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص تھا، اس کے 3 دوست تھے۔ اس شخص کی ایک بری عادت تھی کہ اس کا جو ایک دوست تھا وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا۔ اس کا جو دوسرا دوست تھا وہ اسے کبھی کبھار ٹائم دے دیتا تھا، لیکن اس کا جو تیسرا دوست تھا وہ اس سے کبھی ملتا نہیں تھا، کبھی نہیں ملتا تھا۔ ایسے کبھی ایک بار مل لیتا تھا تو پھر سالوں تک، مہینوں تک اس سے نہیں ملتا تھا۔ اس شخص کا جو پہلا دوست تھا، جس کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتا تھا، اس کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ساتھ رکھتا تھا، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں، اپنے ہر معاملے میں اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ کہیں گھومنے جاتا تھا بھی اسے ساتھ رکھتا تھا، وہاں جس چیز کے لیے بھی، جس کام کے لیے بھی کہیں جاتا تھا اس کو ساتھ لے کر جاتا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک بار اس شخص کا جانا، کہیں باہر جانا ہوا، کہیں وہ باہر گھومنے کے لیے گیا تو اپنے اس دوست کو ساتھ لے کر گیا۔ جو اس کا دوسرا دوست تھا اسے اس نے صرف بتایا، ساتھ نہیں لے کر گیا، اور تیسرے دوست کو اس نے خبر بھی نہیں ہونے دی۔ لیکن اس کا جو پہلا دوست تھا، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، اسے اپنے ساتھ لے کر گیا۔ وہاں گھومے پھرے، جب کچھ دن وہاں گزر گئے تو اس شخص کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس نے اپنے اس دوست کو اپنے پاس بلایا، اس سے کہا کہ اس وقت میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس دوست نے اسے کہا کہ میں اس وقت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اسے وہیں پر اکیلا چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ پھر اس نے اپنے دوسرے دوست کو فون ملایا، جسے اس نے صرف بتایا تھا۔ اسے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، ایسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہ رہوں، اس وقت آپ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس پر اس دوست نے کہا کہ میں تمہاری زیادہ مدد تو نہیں کر سکتا، ہاں میں کوشش کروں گا، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، تمہیں ٹھیک کروانے کی کوشش کروں گا، پھر اگر تم ٹھیک نہ ہو سکے اور تمہاری وفات ہو گئی تو میں تمہاری تدفین اور تمہاری قبر تک تمہارے ساتھ ضرور آؤں گا۔ اس پر وہ شخص بہت غمزدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، سوچنے لگ گیا کہ میرے وہ دوست جن کو میں وقت دیتا تھا وہ میرے لیے آج کچھ نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اس کے تیسرا جو دوست تھا، اس کے کوئی پہچان والا اسے مل گیا جو اسے جانتا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے اپنا سارا معاملہ اس کے سامنے رکھا۔ اس شخص نے اس کی مدد کی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اس کا علاج کروایا۔ یہ شخص جب ٹھیک ہو کر واپس آیا تو اس نے اپنے ان دوستوں کو چھوڑ کر اپنے تیسرے دوست کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہو کہ اس شخص کے یہ 3 دوست کون تھے؟ اس کا پہلا جو دوست تھا وہ اس کا مال تھا، جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، جس سے اس نے عیاشی کی، زندگی گھر آسائش پوری کی، گھوما پھرا۔ لیکن جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کا مال اس کے پاس موجود نہیں تھا، ختم ہو گیا تھا، تو وہ اس کے کسی کام کا نہ رہا، اور اس کے مال نے اسے جواب دے دیا کہ میں نے اگر مدد کی بھی تو تمہاری دنیا میں کر سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں کر سکتا۔ اس کا جو دوسرا دوست تھا وہ اس کے رشتہ دار تھے، جن سے وہ کبھی کبھار مل لیتا تھا۔ انہوں نے بھی اسے یہی جواب دیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ تمہارا علاج کروا سکتے ہیں، تمہاری تدفین میں آ سکتے ہیں، تمہیں قبر تک لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو تیسرا شخص جو اس کے دوست کے پہچان والا تھا، وہ اس کی نیکی تھی، جسے کسی شخص نے اسے کبھی کرتے دیکھا تھا۔ اس نیکی کی بدولت اس شخص نے اس کی مدد کی اور اس کا علاج کروا کر اسے واپس گھر پہنچایا۔ تو آپ زندگی میں دولت کو فوقیت مت دیجیے، رشتہ داروں کو اہمیت دینی چاہیے، لیکن رشتہ دار بھی آپ کی دنیا میں ہی رہ جائیں گے، آخرت میں آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ جو آپ کی آخرت میں آپ کے کام آئے گی، جو حشر میں آپ کے ساتھ ہوگی، وہ آپ کے اعمال ہوں گے، آپ کی نیکیاں ہوں گی۔ اس لیے دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیجیے۔ والسلام۔